امریکہ میں آج کل پاکستان مخالف لابینگ کا بڑا چرچا ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ امریکہ کے جو مقتدر حلقے ہیں، خصوصاً کانگریس، اس پر دباؤ ڈال کر ہم ٹرمپ صاحب کے ذریعے، جو ابھی پریزیڈنٹ کا جنہوں نے عہدہ سنبھالا ہے دوبارہ، ان کے ذریعے ہم پاکستان میں کچھ تبدیلیاں لا سکتے ہیں، کچھ لوگوں کو چھڑوا سکتے ہیں، اور ایک وسیع پیمانے پر ایک ایسا دباؤ کریٹ کیا جائے پاکستان پر کہ پاکستان ایک کنٹری کی حیثیت سے، ایک ملک کی حیثیت سے ان تمام باتوں کو ماننے پر مجبور ہو جائے۔ دیکھیے، لابینگ کا لفظ جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں، خصوصاً پاکستانی حوالے سے، وہ ایک منفی اس کی کچھ اس کے پہلو ہیں، اس کو غلط سمجھا جاتا ہے کہ لابینگ کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کسی کی چاپلوسی کر کے، یا کسی کو کچھ پیسے دے کے، یا کسی کے ساتھ اپنے تعلقات کی بنیاد پر کچھ ایسے کام کراتے ہیں جو آپ کا حق نہیں بنتا۔ لیکن مغربی ممالک میں، خصوصاً امریکہ میں، لابینگ ایک بلینز آف ڈالرز کی انڈسٹری ہے۔ یہاں پر واشنگٹن کی ایک مشہور اسٹریٹ ہے، اس کا نام ہے کے اسٹریٹ۔ وہاں پر ایک لائن سے کئی بلڈنگز ہیں جہاں پر ہزاروں، لٹرلی ہزاروں لابسٹ اور لائرز بیٹھے ہیں، جو حکومت وقت کو، کانگریس کو، اور امریکی جو ایک پورا جو اقتدار کا جو ایک اسٹرکچر ہے یا جو ڈھانچہ ہے، اس میں جہاں جہاں ان کے کام نکلتے ہیں وہاں لابینگ کے لیے وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ بلینز آف ڈالرز کی یہ انڈسٹری ہے، تو یہاں پر یہ کوئی برا کام نہیں سمجھاتا۔ اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ کوئی میرا ایک مخصوص ایجنڈا ہے اور میں اس پر عمل کرانا چاہوں، تو بہت آسانی سے میں وہ پیسے دے کر وہ کام اس پر ایک لابینگ کے ذریعے اپنا ایجنٹ ہائر کر کے، جو کہ 100% قانونی طور پر کیا جائے گا، اور وہ اگر قانونی تقاضے پورے کیے جاتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ تو ایک لابینگ کا معاملہ ہے۔ اچھا، اب دیکھیے، جب امریکہ میں کسی ملک یا کسی دوسری ریاست یا کسی بھی اور جگہ اگر کوئی دباؤ ڈالا جائے یا کچھ کام نکلوانے کی کوشش کی جائے، تو اس کے لیے ہم کو 2-3 باتیں ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے۔ پہلی بات یہ کہ امریکہ کا ایک مشہور محاورہ ہے کہ دیر از نو سچ تھنگ ایز اے فری لنچ، یعنی یہاں پر کوئی مفت میں کھانا نہیں کھلاتا۔ اس کو یہ کہہ لیں، یعنی مفت کا کھانا مطلب اگر آپ کو پیسے نہ دیں تو کم از کم کچھ دوسرے معاملات کے ذریعے آپ اس کو وہ جو ایک ویلیو ہے اس میل کی، اس کھانے کی، اس کو پورا کریں۔ یعنی دیر از نو فری لنچ، یعنی دوسرا مطلب یہ ہے کہ اگر میں آپ سے کسی کام کا کہوں گا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ مجھے بتائیں کہ واٹس ان اٹ فار می، میرے لیے اس میں کیا فائدہ ہے، میرا اس میں کیا مفاد ہے اگر میں آپ کا یہ کام کروں۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے جو ہم کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ امریکہ میں کوئی کام، بلکہ آج کل تو میرے خیال پوری دنیا کا یہ دستور ہے، اور ہمارے ملک کا بھی، خاص طور پر پاکستان کا، کہ کوئی کام بغیر کسی مفاد کے یا بغیر کسی فائدے کے نہیں ہوتا۔ یہ ہم کو اچھی طرح سے ذہن میں رکھ لینا چاہیے۔ اگر آپ کا کوئی کام کر رہا ہے تو اس کے پیچھے ضرور کوئی نہ کوئی مفاد وابستہ ہے۔ نمبر 2، نیشنز ڈونٹ ہیو فرینڈز، دے ہیو انٹرسٹس۔ یہ بھی ایک مشہور یہاں کا محاورہ ہے، بلکہ غالباً ایک ڈپلومیسی کا ایک بہت بڑا اصول، سفارتکاری کا ایک بہت بڑا اصول ہے کہ اقوام ایک دوسرے کی دوست نہیں ہوتی، بلکہ ان کے آپس میں مفادات ہوتے ہیں، اور وہ اپنے مفادات کا تحفظ کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ آپ لابینگ آپ کر سکتے ہیں، لیکن اس کی ایک آپ کو قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ اگر یہ جو 2-3 پوائنٹس میں نے آپ کو بتائے ہیں، تو اس پر اگر آپ غور کر کے سمجھنے کی کوشش کریں تو اس وقت امریکہ میں جو ایک فضا ایک بنائی گئی ہے، ایک ہوا باندھی گئی ہے کہ یہاں پر پوری کی پوری کمیونٹی اس بات پر لگی ہوئی ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے ٹرمپ پر دباؤ ڈال کر، صدر ٹرمپ پر دباؤ ڈال کر عمران خان صاحب کو قید سے آزاد کر دیا جائے۔ دیکھیے، عمران خان صاحب کی قید یا ان کی رہائی میرا معاملہ نہیں ہے، وہ وہاں کے وہ ایک قانونی معاملات ہیں۔ جو بھی ہوا، پہلے بھی ایسا ہوتا آیا ہے، اب بھی ایسا ہو رہا ہے، اور یہ چیزیں بغیر کسی
وہاں کے یعنی ڈومیسٹک جو وہاں کے اپنے جو اندرونی معاملات ہیں اس کو سلجھائے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم امریکہ سے توقع رکھیں گے کہ یہاں سے کوئی جا کر ہمارے وہاں کے جو بالکل جو ایک بہت ہی ڈیٹیلڈ، جو بہت ہی ایک جس میں تفصیل طلب معاملات ہیں، وہ اگر جا کے حل کر دے تو یہ ہماری ایک سادہ لوحی ہے۔ اچھا، اب یہاں پر جو بھی ایک کمیونٹی کا جو یہ تاثر دیا گیا ہے کہ پوری پاکستانی امریکن کمیونٹی، یہ تمام جو صاحب ثروت لوگ ہیں، خصوصاً ڈاکٹرز حضرات اور خواتین، وہ پوری طرح سے صرف اسی مہم کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ عمران خان صاحب کو رہا کیا جائے۔ یہ ایک غلط تاثر ہے۔ امریکہ میں آلموسٹ 1 ملین پاکستانیز رہتے ہیں، اور اگر آپ وہ پاکستانیز جو کہ جن کے پاس پراپر کاغذات نہیں ہیں تو ان کو اگر لگا لیں تو ہمیں 1.5 ملین کی یہ تعداد بن جاتی ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ 1.5 ملین کے 1.5 ملین لوگ، یعنی 15 لاکھ 16 لاکھ لوگ روز صبح و شام اس بات پر لگے ہوں کہ کسی طرح سے کس کانگریس مین سے بات کی جائے، کس سینیٹر سے بات کی جائے، یا ٹرمپ کے کس قریبی ساتھی کو پکڑا جائے اور اسے صرف یہ کہ لکھوا دیا جائے کہ فری عمران خان۔ ایسا یہاں نہیں ہے۔ ایک گروپ ضرور ہے جو کہ بہت ووکل ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ان کے پاس وسائل ہیں، ان کے پاس صلاحیتیں ہیں، ان کے پاس وقت ہے جو کہ ایک عام امریکی کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا۔ وہ اور کچھ نہیں کرتے، صبح شام یہی کرتے ہیں کہ اٹھتے ہیں، اپنے ولاگس بناتے ہیں، اور لوگوں کو اس طرح سے ایک خوش فہمی میں مبتلا کر رکھا ہے کہ جیسے آج ان کے کسی ایک ملاقات سے یا کسی کے ایک ٹویٹ سے وہ بات، یعنی وہ مقاصد پورے ہو جائیں گے۔ اس کا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو، عمران خان کو، پی ٹی آئی کو سوائے نقصان کے اور کچھ نہیں ہو رہا۔ عمران خان صاحب پر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب سے یہاں پر کمیونٹی کے نام پر جو کچھ ایک لابنگ کی جا رہی ہے اور پاکستان کے خلاف جو باتیں کی جا رہی ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا فائدہ عمران خان صاحب کو نہیں ہوا، ان کو نقصان ہوا ہے، ان پر سختیاں بڑی ہیں۔ اس کے علاوہ اس کا جو ہے نہ صرف یہ کہ پی ٹی آئی کو بھی اس کا نقصان ہوا، وہ مزید منتشر ہوتی جا رہی ہے۔ ظاہر ہے جب آپ اس قسم کے کام کریں گے یہاں بیٹھ کر چند لوگ، تو وہاں جو پی ٹی آئی کی جو اندرونی معاملات ہیں اس پہ بھی پھر اختلافات کھل کے سامنے آتے ہیں، اور وہی ہو رہا ہے۔ تو یہ ایک کہنا کہ یہ صرف ہم کو، یعنی اس کو پی ٹی آئی سے کو فائدہ ہو رہا ہے یا عمران خان کا کوئی فائدہ ہو رہا ہے، یہ ایک بہت ہی غلط تاثر ہے۔ لیکن جو اصل اس میں جو افسوس کی بات ہے، اور جو میرے لیے انتہائی افسوس کی بات ہے، چونکہ میں ایک طویل عرصے سے یہاں رہتا ہوں اور ہم نے ہمیشہ پاکستان کی بات کی ہے، پاکستان کے جو یہاں پر جو چیزیں ہیں، جو معاملات ہیں، ہم نے کوشش کی ہے کہ وہ یہاں پر جو کچھ بھی انفلوئنس ہے اس کا استعمال کر